بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ آیت نمبر 145۔ قل لا اجد، اب یہ جواب دیا جا رہا ہے، پس منظر وہی ہے کہ یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم حرام کہہ رہے ہو، مجھے جو اللہ نے بتایا ہے، اس جو چیزیں بتائی ہیں اس میں سوائے ان چند چیزوں کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا جو اللہ نے بتائی ہے، وہ یہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر کیا چیزیں؟ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مگر یہ کہ مردار ہو، شرعی ذبح کیے جانے کے بغیر اس کی جان نکل گئی، مردار ہو گیا، او دمن مسفوحا، یا بہتا ہوا خون۔ یہ بہتا ہوا خون کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو تھوڑا بہت خون، وہ زیادہ خون بہہ جانے کے بعد جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، جو رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اس لیے کہ یقیناً یہ رجس ہے، یہ ناپاک چیزیں ہیں یا ناجائز ہیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ اللہ نے بتایا کہ حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر کوئی مضطر ہو کر اضطراری حالت میں بے امر مجبوری جان بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ رہ گیا ہو، اس اضطراری حالت میں اگر کھانے پر مجبور ہو جائے، غیر باغن، اس میں بھی خواہش سے نہ کھائے، ولا عادن، اور جتنی مقدار ضروری ہے اس سے بھی آگے نہ بڑھے، اگر اس طرح کوئی کھا لے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض چیزیں تو اللہ نے بنیادی طور پر شروع سے حرام کی ہوئی، بعض چیزیں بعض قوموں پر حلال تھی لیکن ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی تھی سزا کے طور پر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
او ما اختلط بعظم، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر، ان جانوروں کی پشت پر یا آنتوں کے اندر یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، وہ جائز تھی، باقی ہم نے ان پر چربی حرام کر دی تھی ان کی۔ کیوں کیا تھا ایسا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، بغی وہی جسے ہم بغاوت کہتے ہیں۔ بغاوت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، بغین قرآن تمام فساد کی جڑ اسے قرار دیتا ہے۔ علم آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد کیوں اختلافات پیدا ہوتے ہیں؟ بغین بینہم، آپس کی بغی کی وجہ سے۔ بغی کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جانا۔ میرا دل کر رہا ہے یہ چیز مجھے ملے، لیکن جائز طریقے سے میں جانتا ہوں مجھے نہیں مل سکتا، تو پھر میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں۔ میں لوگوں کو رشوت دے کے اپنے آپ کو ووٹ ڈلوا لوں، میں بندے خرید لوں، میں جھوٹے گواہ بنا کر کسی کی زمین خود ہڑپ کر جاؤں، میرا حق نہیں بنتا، میں اپنا حق بنا کے عدالت سے لے لوں، یہ سب بغی ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنا، میرٹس کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب بغی ہیں۔ ایک لفظ میں کرپشن کی پوری کائنات چھپی ہوئی، تفرقے کی پورا سسٹم چھپا ہوا ہے اس میں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیاً بینہم، پھر انہوں نے حد سے بڑھے، جو چیز ان کو چاہیے تھی اپنی خواہشات کے حصول کے لیے حد سے بڑھے، تو اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ چیزیں جو ہم نے یہود پر حرام کی تھی، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغی کی وجہ سے، یعنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں وہی بات سچ ہے۔ یہ پہلے حرام نہیں تھی، بلکہ یہودی کہتے تھے یہ حرام ہے ہم پر۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ تمہارے بزرگوں کی خرابیوں کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، ورنہ اللہ نے تم سے پہلے سے حرام نہیں کی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔